دوسرا خط نبی علیہ السلام نے کسریٰ کو بھیجا. خسرو پرویز اس بادشاہ کا نام تھا اس وقت. کسریٰ ایران کے بادشاہوں کا لقب تھا، شاہان فارس کا، اور قیصر لقب تھا روم کے بادشاہوں کا. تو نبی علیہ السلام نے جو خط بھیجا، فرمایا لکھا من جانب محمد رسول اللہ بجانب کسریٰ شاہ فارس. سلام ہے اس شخص پر جو ہدایت کا اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ اس کے بندے اور رسول ہیں. میں تجھ کو اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اس دین کی دعوت دیتا ہوں کہ سن لو میں اللہ کا رسول ہوں اور تمام لوگوں کو ڈراؤ. میں اللہ کا رسول ہوں تاکہ تمام لوگوں کو ڈراؤں، ان لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہے، تاکہ میں ان تمام لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہے. یعنی دل زندہ ہو تو ہی یہ ڈر کام آتا ہے، دل مردہ ہو تو پھر یہ بات نہیں کام آتی، فائدہ نہیں ہو پاتا بندوں کو. تاکہ میں تمام لوگوں کو ڈراؤں جن کا دل زندہ ہو اور پوری حجت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی کافروں کی طرف. اور پھر وہی بات لکھی جو یہ ہر جگہ لکھی، جو پہلے بھی لکھی تھی، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو تمام مجوسیوں کا گناہ اسلام نہ لانے کا وہ تمہارے گردن پر ہو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی یہ نبی علیہ السلام کا مبارک خط لے کے گئے تھے. کسریٰ نے جیسے ہی پڑھا آگ بگولا ہو گیا. کہا میرا غلام مجھے حکم دے، اور خط کو پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور قاصد کو واپس بھیج دیا. اور کچھ لوگوں کو کہا کہ بازان جو ایک علاقے کا گورنر کا، یمن کا گورنر تھا اس زمانے میں بازان، کہ فوری طور پر بازان کو حکم دو کہ 2 قوی اور بڑے بہادر آدمیوں کو بھیجو، وہ جائے مدینہ اور ہمارے اس غلام کو گرفتار کر کے لے کر آئے. وہ تو جناب غرور اور تکبر کے اندر پاگل ہو گیا. اب یہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے تفصیل عرض کی کہ یا رسول اللہ اس نے تو اس طریقے سے بہت مس بہیو بھی کیا، اور اس سفارتی خط اس کا ایک اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، اس کو پھاڑ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسریٰ کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پارا پارا ہو گیا. اور واقعی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عمر کے زمانے میں وہ واقعی ایسا ہو گیا. بادان کو خط ملا شاہ کسریٰ کا تو فوری طور پر 2 ایسے آدمی زبردست قسم سے کمانڈوز سمجھ لیجئے، کہا جاؤ اور گرفتار کر کے لاؤ. اب وہ دونوں اس امید کے اوپر کہ جی ہمیں بادشاہ کا حکم ہے، انعام ملے گا، آگے مدینہ. اور جیسے ہی دربار رسالت میں حاضر ہوئے وہ تو کب کبھی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا. نبی علیہ السلام کی جو شخصیت کا روب تھا وہ گرفتار کر کے پکڑ کے لے جانا تو دور کی بات، ان کے اوپر تو لرزہ طاری ہو گیا. پھر سہمے ہوئے ڈرے ہوئے انہوں نے وہ خط سنایا. نبی علیہ السلام نے جب خط سنا تو اس کی بات سنی کہ کسریٰ نے کہا کہ جی پکڑ کے لاؤ. آپ مسکرائے اور آپ نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور کہا ابھی جاؤ، کل میرے پاس آنا، رات کو رکو، کل میرے پاس آنا. وہ دونوں چلے گئے. اگلے دن وہ آئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گزشتہ رات، یہ 10 جمادی الاخری کی رات تھی اور منگل کی رات تھی 7 ہجری، فرمایا کہ گزشتہ رات فلاں وقت میں کسریٰ کے بیٹے، خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا ہے، وہ تو ختم ہو چکا. تم جاؤ بازان کو یہ پیغام دے دو کہ رات یہ ہے، وقت یہ ہے، اور سگے بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے. اور جا کے بازان کو کہو کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اس کو یہ پیغام دے دو جہاں تک کسریٰ کی سلطنت ہے وہاں تک میری امت پہنچے گی، میری سلطنت وہاں تک ہوگی. اب یہ پیغام ان دونوں نے لیا، واپس بازان کی طرف پہنچے اور ساری خبر جب سنائی تو بازان سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یہ کسی بادشاہ کی بات نہیں ہو سکتی، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے. تو اس نے انتظار کیا کہ پہلے قتل کی خبر کی ویریفیکیشن ہو جائے، اور ادھر سے کچھ دنوں بعد پتہ لگ گیا کہ واقعی بیٹے نے باپ کو مار دیا. تو فوری طور پر بازان نے اپنے گھر والوں کو لیا، اپنے ساتھیوں کو لیا، اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ یہ پورے کا پورا مسلمان ہو گیا اور اپنے احباب کے ساتھ مسلمان ہوا، اور اپنے ایمان لانے سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.